مشکات ثانی کا سبق نمبر 26 میں ہے باب الدیات۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ دیت کی جو مسائل ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ وعدہ دیتاً دیت دینے کو کہتے ہیں۔ الفصل الاول عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، روایت کرتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہادی و ہادی سواء، چھوٹی اور بڑی انگلی برابر، یعنی الخنصر چنگل یا انگلی، والابہام انگوٹھا، سب کیا ہے عرش میں برابر ہے۔ جو ان کا کیا ہے نقصان قیمت ہے اس میں برابر ہے۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، ابو ہریرہ سے فرماتے قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنین امرأة من بنی لحیان یا لحیان سقط میتا، کہ بنی لحیان قبیلے کی ایک خاتون تھی، اس کا جو بچہ تھا زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا۔ کہاں کہ اس کی جو دیت ہے نا کیا ہوا تھا، مرا ہوا پیدا ہوا تھا، جنین اس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو فیصلہ سنا پیغمبر علیہ السلام نے کہ جو بچہ مار دیا گیا ہے نا بغرۃ عبد نومۃ، 500 دراہم دے دیں گے۔ غرہ بہتر مال کو کہتے ہیں، اور وہ کیا ہے بہتر مال؟ غلام کنیز یا 500 دراہم دے۔ ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، جس خاتون پر فیصلہ کیا تھا نا کہ کیا کر دے گی 500 دراہم دے گی، وہ وفات ہو گئی۔ جانیہ جو تھی، جس نے بنو لحیان قبیلے کی خاتون کو پیٹ پر مارا تھا۔ فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأن میراثها لبنیها وزوجها، پیغمبر علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس کی جو میراث ہے کس کو ملے گی؟ اس کی جو اولاد بیٹے اور خاوند ان کو میراث ملے گی۔ اور جو کیا ہے دیت عقل والعقل علی عصبتها، ان کے عصبہ پر آئے گا۔ متفق علیہ۔ شافعی حضرات اس سے استدلال کرتے کہ جو عقلاء لوگ ہیں نا، یعنی جو عقل دیت دیتے ہیں وہ عصبہ لوگ ہیں۔ بس ہمارے حضرات کے نزدیک وہ تو ویسے بھی ہیں، ان کے ساتھ جو اہل تناصر و تعاون ہو، ایک پیشے کے لوگ ہو، وہ بھی کیا ہے اہل العقل میں شامل ہے، ان سے دیت جمع کی جائے گی۔ وعنہ قول، مذکورہ روایت کی طرف بات ہے کہ اقتتلت امراتان من حذیل، حذیل قبیلے کی 2 خواتین تھیں، ان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ فرمت احداہما الاخری بحجر، ایک نے دوسری کو پتھر سے مارا۔ فقتلتها وما فی بطنها، وہ بھی مر گئی، بچہ بھی پیٹ میں مر گیا۔ فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیت جنینها غرة عبد ولیدہ، کہ اس کے مری ہوئی بچی کی جو دیت ہے نا وہ 500 دراہم ہے، غر عبد سے تعبیر کرتے ہیں۔ وقضى بدیت المرأة علی عاقلتها، اور جو قاتلہ خاتون تھی نا، جس نے مقتولہ کو مارا تھا، مقتولہ کی جو دیت تھی اس کی عاقلہ پر لازم کیا۔ وورثها ولدها ومن معهم، جو اس کی اولاد تھی اور دیگر جو کیا تھے ذیل فروز وغیرہ تھے ان کو وارث بنایا، توریث کر دی۔ متفق علیہ۔ وعن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان امرأتین کانتا ضرتین، مختلف الفاظ کے ساتھ آیا ہے کہ واقعی کی طرف شراحیہ ممکن ہے کہ الگ الگ واقعی ہو، کہ دو خواتین تھی، کانا ضرتین، 2 عورتیں تھی، آپس میں سو کنی بھی تھی۔ فرمت احداہما الاخری، کسی وجہ سے جھگڑا کر کے ایک نے دوسرے کو مارا، بحجر، پتھر سے، عمودی پستات، یا خیمے کی لکڑی سے۔ فلقت جنینها، اس کا مرا ہوا بچہ پیدا ہوا۔ فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنین غرة عبد وعما، اس کے متعلق تو غرہ کا فیصلہ کیا، غرہ سے مرا 500 دراہم یا غلام وغیرہ۔ وجعل علی عصبۃ المرأة هذه، اور جو کیا تھا غرہ وغیرہ دینا تھا نا، تو اس خاتون کے جو عصابات، یعنی قاتلہ خاتون کے جو عصابات عاقلہ، ان پر یہ غرہ واجب کیا، ان پر لگا دیا۔ هذه روایت الترمذی، وفي روایت مسلم کی روایت میں یہ ہے قال ضربت المرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، کہ ایک حاملہ خاتون تھی،
اپنی سوکن نے اسے مارا لکڑی سے، فقتلت ہم مار دیا۔ قال آگے کہہ رہے کہ وحدہم الیحیانیہ، ایک الیحیانی قبیلے کی تھی، بنو الیحیان۔ قال کہہ رہے کہ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت المقتولۃ علی عصبۃ القاتلۃ، قاتلہ کی عصبی پر کیا کر دیا، اس کی دیت لازم کر دی، وغرۃ لما فی بطنہ، اور جو بچہ مر گیا تو اس کے لیے غرہ 500 دراہم لازم کی۔ الفصل الثانی عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دیت الخطأ شبہ العمد، کہ خطا کی جو دیت ہے نا وہ شبہ عمد کی طرح ہے۔ ما کان بالصوت، جو لاٹھی سے ہو، والا سایہ کسی اور بڑے لٹ سے ہو، 100 من الابل، اس میں جو دیت دی جائے گی نا 100 اونٹیں، من 40 فی بطونہا اولادہا، 40 ایسی ہوگی کہ جن کے پیٹ میں کیا ہو بچے، خلیفات اس کو کہتے۔ رواہ النسائی بن ماجہ والدارمی، رواہ ابو داؤد عنہ عن ابن عمر فی شرح السنہ، وفی شرح السنہ لفظ المسبی عن ابن عمر۔ تو جو دیت ہے نا شافعی حضرات کے نزدیک اصلاً کی بات ہے نا کل بھی گزر چکی تھی کہ اس میں سے کیا کر دے، 40 ذوات الاولاد ہو، یعنی وہ اونٹنیاں دی جو کیا ہو حامل اونٹنیاں ہو، اور ہمارے نزدیک کیا ہے 40 ہے۔ وعن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی اہل الیمن، یہ حضرت آگے روایت کرتے اپنے دادا کی سند سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کو خط لکھا، وکان فی کتاب، اس خط میں تھا کہ ان من اعتبت مؤمنا قتلا، کہ جو شخص کسی مسلمان کو کیا کر دے، قتل کر دے، فإنہ قود یدہ، اس کے ہاتھ کا کیا ہوگا، قصاص ہوگا۔ مطلب ہے کہ قصاص اس کا ہوگا، الا ایرضی اولیاء المقتول، کہ مقتول کے اولیاء وارثین اگر رضی و معاف کرنے وغیرہ دیت پر تو الگ بات وفی ہے۔ اور اس خط میں بھی تھا کہ ان الرجل یقتل بالمرأۃ، کہ مذکر مؤنث کا قتل دوسرے کے بدلے کیا جائے گی، نہیں کہا جائے گی خاتون ہے وہ کیا ہے مرد ہے، سب برابر ہے اس میں۔ وفی ہے اس میں کہ فی النفس الدیۃ 100 من الابل، 100 اونٹ ہے نفس میں۔ والا اہل الذهب، اگر سونا دینا چاہے تو دینار 1000 دینار۔ وفی الانف اذا وعب جدعه، اذا وعب جدوه، جدعه کہ اگر ناک کو کسی نے پوری طور پر کاٹ دیا، یا اذا اوعب جدعه الدیۃ 100 من الابل، 100 اونٹ ہے۔ وفی الاسنان الدیۃ، اس طرح سے کچھ اعضاء ہے نا مکمل ختم کرنے سے مکمل دیت آتی، جیسے پورے نفس میں آتی ہیں، پورے دانتوں میں دیت 100 اونٹ ہے۔ وفی الشفتین، دونوں ہونٹوں میں دیت مکمل دیت ہے۔ وفی البیضتین، دونوں پوتوں میں ادیت مکمل دیت ہے۔ وفی الذکر ادیت مکمل اس میں شرمگاہ میں۔ وفی الصلب دیہ، اور اس طرح سے پشت کمر ریڑھ کی ہڈی میں بھی مکمل دیت ہے۔ وفی العینین، مکمل دونوں آنکھوں میں ادیت مکمل دیت ہے۔ وفی الرجل الواحد نصف دیہ، ایک پاؤں میں آدھی دیت ہے۔ وفی المامومہ، اور وہ زخم جو سر میں لگ کر دماغ تک پہنچے، ثلث دیہ، اس میں تیسرا حصہ ہے۔ وفی الجائفۃ، وہ جو پیٹ تک پہنچے، ثلث دیہ، اس میں بھی تیسرا حصہ، تہائی حصہ۔ وفی المنقلہ، یا منقلہ بھی پڑھ سکتے، منقلہ وہ زخم جس سے ہڈی دوسری جگہ منتقل ہو جائے، 15 من الابل، اس میں 15 اونٹ ہے۔ وفی کل اصبع، یا اصبع بھی پڑھ سکتے، اصبع بھی پڑھ سکتے، کہ ہر انگلی میں، من اصابع الید، ہاتھ کی ہو، ہاتھ کی انگلیاں ہو، اور رجل یا پو کے 10 من الابل، 10 اونٹ ہے، 10 من الابل۔ وفی السن، ایک دانت میں 5 من الابل، 5 اونٹ ہے۔ رواہ النسائی والدارمی فی روایت مالک۔ وفی العین 50، وفی الید 50، ایک آنکھ میں 50، ایک ہاتھ میں 50۔ وفی الرجل 50، وفی الموضحہ، اور وہ زخم جس میں ہڈی ظاہر ہو جائے، 50، اس میں 5 ہے، 5 اونٹ دے گا۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المواضع 5 من الابل، کہ وہ زخم جو لگے ہڈی ظاہر ہو جائے، اس میں 5 اونٹوں کا فیصلہ کیا ہے۔ وفی الاسنان 5 من الابل،
ایک ایک دانت میں 5 اونٹ کا فیصلہ کیا ہے دیت کا کہ 5 اونٹ دیں گے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی والدارمی والترمذی وابن ماجہ الفصل الاول۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابع الیدین ورجلین سواء، کہ پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ کی انگلیاں یا پاؤں کی انگلیاں برابر قرار دی ہے، چھوٹی انگلی یا انگوٹھا سب برابر ہے، چاہے اس میں جوڑ زیادہ ہو یا کم ہو، 2 جوڑ یا 3 جوڑ ہو۔ رواہ ابو داؤد والترمذی۔ دیت سے کی کیا ہے، ایک جیسی ہیں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاصابع سواء، سب انگلیاں برابر ہے، چاہے جوڑ کم ہو یا زیادہ ہو، لمبی ہو یا چھوٹی ہو، موٹی ہو یا پتلی۔ والاسنان سواء، سب دانت برابر ہے، ڈاڑھ کی کیا ہو، ڈاڑھ کے دانت ہو یا آگے سنیاول یا رباعیہ وغیرہ نیاب ہو۔ الثنیۃ والظرف سواء، ثنایا اور ڈاڑھ والے دانت برابر ہے، ہذہ وہذہ سواء، اس طرح یہ یعنی چھوٹی انگلی، چنگلی اور انگوٹھا برابر ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ کیونکہ فائدہ سب کا کیا ہے، ایک جیسے ہیں۔ عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، فتح مکی کے دن آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا، ثم قال، پھر فرمایا، ایھا الناس انہ لحلف فی الاسلام میں، کہ اسلام میں غلط حلف نہیں ہے، یعنی ظلم پر معاہدہ کر کی قسم وغیرہ کا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تو ایسی مدد کی اجازت نہیں ہے اور اس سے حلف وعدہ درست نہیں ہے۔ وما کان من خلف فی الجاہلیہ، جو جاہلیت والے خلط مدد و یاری تھی، فإن الاسلام لا یزید الا شدہ، اسلام تو اس میں سختی کرتے اور بڑھاتا ہے، یعنی وہ وعدے معاہدے جو تم نے اسلام کی جاہلیت میں کی تھی، وہ اسلام کے مزاج سے مطابق مخالف نہیں ہے، اس کو اسلام مزید جو ہے برقرار رکھتا ہے۔ المؤمنون ید علی من سواہم، مسلمان سب کے خلاف حفظ و امان میں، قوانین میں برابر، ایک دوسروں کے خلاف ایک جیسے ہیں، سب قانون کی نظر میں ہے کہ، اور اسی طرح سے سب دوسروں کے خلاف ایک چٹان کی طرح ہے اور ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ یجیر علیہم ادناہم، اگر ایک ادنا سشسہ من دینا تو وہ صحیح ہے، ویرد علیہم اقصاہم، اس طرح سے اگر کوئی معاملہ ہو، دینا ہو کچھ، تو اس میں جو آخری درجے کا آدمی ہے نا، اس کو بھی امان دیا جائے گا وغیرہ۔ یرد سرایاہم، جو سرایا وہ کیا کر دیں گے، لٹائیں گے، علی قاعدتہم، ان کے ان لوگوں پر جو کیا ہو ادھر بیٹھے ہو۔ کیا مطلب، سرایوں نے جو کچھ غنیمت وغیرہ لیا یا جو کچھ بھی لایا، اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو وہاں پر سرحدات میں ہو حفاظت کے لیے۔ لا یقتل مؤمن بکافر، حربی کافر کے بدلے مسلمان کو نہیں مارا جائے گا۔ دیت الکافر نصف دیت المسلم، ذمہ کی جو دیت ہے مسلمان کی کیا ہے، آدھی دیت ہے۔ آگے کہہ رہے لا جلب والا جنب، اسلام میں جلب جنب نہیں ہے، یعنی سعی لوگ جو ہے کسی کو مجبور نہیں کریں گے عامل، مثلا کسی علاقے میں جائے، سارے لوگ کو حکم دے کہ سارے اموال یہاں پر جمع کر کے حاضر کر دو، ہم حساب لگائیں گے۔ جنب کا کیا مطلب کہ جو ارباب الاموال، مال کے مالکین ہیں، وہ ٹھکانوں سے دور جا کے علاقوں میں چلے جائے کہ کہیں عامل سے کیا ہو جائے، حفاظت ہو جائے، ذرا مال وغیرہ کم ہو جائے گا، تو یہ دونوں معنی ہے، نہ جلب صحیح ہے نہ جنب صحیح ہے، بلکہ اپنے ٹھکانوں پر مال رکھ دے، خود سعی اور عامل آئیں گے۔ وَلَا يُؤْخَذُ الصَّدَقَاتُ إِلَّا فِي دُورِهِمْ، گھروں میں ٹھکانوں میں استابل میں ان سے زکوٰۃ صدقہ وصول کیا جائے گا۔ وفی روایت قال دیت المعاہد نصف دیت الحر، ذمہ کی جو دیت مسلمان آزاد کی دیت کی آدھی ہے۔ آگے کہہ رہے کہ وعن خشب بن مالک عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دیت الخطا، دیت الخطا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دیت کا فیصلہ کی تو یہ کہ 20 بنت مخاض، 20 بنت مخاض و 20 ابن مخاض، 20 مذکر ابن مخاض ذکور و 20 بنت لبون، 20 بنت لبون و 20 جزع، 20 جو ہے جزعہ ہو، و 20 حقہ، اور 20 کیا ہو، حقہ ہو۔ 20 بنت مخاض، پھر 20 ابن مخاض کتنے، 40، پھر 40 بنت لبون 60، پھر 40 جزعی 80، پھر 40 حقے، اس کو کہتے اخماسن، اخماسن دیتے نا 5 طرح کی اونٹیں۔ رواه الترمذی ابو داؤد النسائی وصححہ موقوف علی ابن مسعود وخشف،
خش صاحب جو راوی ہے مجهول لا يعرف الا بعد الحديث، روایت حدیث مشہور ہے. وروى في شرح السنة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ودا قتیل خیبر علاقے کے جو قتیل تھے نا اس کی دیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی بمیت من ابل صدقے کی 100 اونٹوں سے، تاکہ کیا ہو ان کے درمیان نہ چاقی وغیرہ جنگ نہ ہو. ولیس فی اسنان ابل الصدقۃ ابن مخاض، اور صدقے کی جو کیا ہے اونٹ ہے اس میں ابن مخاض نہیں ہیں. کیا مطلب ہے؟ ولیس فی اسنان ابل الصدقۃ ابن مخاض، اگر ابن مخاض نہ تو اس کے بدلے میں دوسرا دیتے تھے انما فیہا ابن لبون، پھر کیا کر دی ابن لبون دے. وعن عمرو بن شعیب عن نبی عن جدی قال كانت قیمت الدیت علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 800 دینار و 8000 درہم، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دیت تھی دینار کی شکل میں نا وہ 800 تھی اور درہم کی شکل میں 8000 تھی. ودیت اہل الکتاب یوم نصف من دیت المسلمین، اس وقت اہل کتاب کی جو دیت تھی مسلمانوں کی دیت سے آدھی تھی. قال فکان کذالک، اس طرح معاملہ چلتا رہا حتی استخلف عمر، جو عمر سے کا دور حکومت ہوا. فقام خطیبا، کھڑے ہو گئے تقریر کرتی ہوئی. فقال، فرمایا ان الابل قد غلت، اونٹوں کی قیمت گرا ہو چکی ہے، اونٹ مہنگے ہو گئے. قال ففرض عمر علی الذهب 1000 دینار، سونے والے پر عمر صاحب نے 1000 دینار کا اشرفی کا حکم لگایا. والا اہل الورق، چاندی والے پر 12,000 12000 درہم. والا اہل البقر 200 بقرہ، گائے والے پر 200 گائے. ولا للشاء بکری پر 1000 شاۃ 2000 بکریاں. ولا للحلل، کپڑوں والوں پر جو خاص قسم کی کپڑے پوشاک ہو 200 حلہ 200 کپڑے. قال وترک دیت علی الذمہ، ذمہ کی دیت چھوڑ دی اپنے عادت پر. لم يرفعها فيما رفع من الدیہ، ان کی عدت ان کی طرح یعنی مسلمانوں کی طرح نہیں بڑھائی. عن عمرو بن شعیب عن نبی جدی قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقوم دیت الخطا على اهل القرى 400 دینار، کہ جو بستی والے لوگ ہوتے تھے ان پر خطا کی دیت لگاتے تھے 400 دینار. عدلا من الورق، اس کے برابر چاندی. ويقوم على اسمان الابل، اور پھر اونٹوں کی جو قیمت ہوتی تھی سامان اس پر کیا کرتے تقویم کرتے تھے. فیضا غلط، اگر اونٹ مہنگے ہوتے رفع بھی قیمت، اس کی قیمت بڑھاتے. ویزا حاجت، اور جو کیا ہوتی کم ہوتی قیمت، ارزان ہوتی سستی ہوتی. ویزا حاجت رخص نقص من قیمت، کچھ قیمت کم کرتے تھے. ولا وبلغت على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما بین 400 دینار الى 800 دینار، پیغمبر صلی اللہ کے زمانے میں 400 سے لے کر 800 تک قیمت پہنچ گئی تھی. وعید لها من الورق 8000 درہم، اور اس کے برابر 8000 درہم. قال کہ کہہ رہے کہ وقال وقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی البقر 200 بقرہ، گائے والے پر 200 گائے کا فیصلہ کیا. والے الشاء 1000 شاۃ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العقل میراث بین ورثة القتیل، یہ جو عقل دیت ہے نا جو مقتول شخص قتیل اس کے ورثاء کی بیچ ہوگی تقسیم ہوگی. وقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عقل المرء بین عصبتها و عصبہ کی بیچ ہوگی، یعنی بیوی کی جو کیا ہے دیت. ولا يرث القاتل شیئا، قاتل کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ موانع ارث 4 چیزیں. الموانع 4، 4 چیزیں موانع ہیں، ان میں سے ایک قتل. القاتل لا يرث. وعن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، شبه عمد کی جو دیت عمد کی طرح کیا ہے مغلظ ہے، اس میں جو خاص اونٹ ہے وہ دیں گے. ولا يقتل صاحبه، اور جو اس کا صاحب ہوگا اسے قتل نہیں کیا جائے گا. تو اگر یہ سوچے کہ یار اس کی دیت تو قتل عمد کی طرح کر دی تو ہو سکتے ہے کہ قصاص بھی اسی طرح. تو اس وہم کو ختم کیا نہیں کہ قصاص الگ بات ہے پر دیت کی بات ہے نا، دیت تو اسی طرح ہے، قصاص اسی طرح نہیں ہے، قتل نہیں ہوگا. رواہ ابو داؤد. وعنہ عن ابیہ عن جدی قال قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العین القائمۃ الصادۃ، وہ آنکھ جو لگ جائے اور پھر اپنی جگہ پر قائم رہے، اپنے دائرے سے نہ نکلے، صحیح ہو. لمکان، یہاں اپنی جگہ پر بھی ثلث دی، اس کی ثلث دیتی مگر صرف نظر ختم ہو جائے، بینائی ختم ہو جائے. رواہ ابو داؤد والنسائی.
عن محمد بن عمرو بن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بعورة عبد وأمة وفرس وبغل. مختلف روایت جو غر غب دي وزيادة صحيح ہے. رواه ابو داود وقال رواه هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد الواسطي عن محمد بن عمرو ولم يذكر أو فرس وبغل نية الفاظ اسمني. عن عمرو بن شعيب عن نبي جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب جو آدمی ڈاکٹری کے علاج سیکھے طبابت کرے ولم يعلم منه طب جو آدمی کیا کرے ڈاکٹری کا علاج شروع کر دے اور پتہ نہ ہو کہ طبیب یا مشہور نہیں ہے کچھ ایسا کورس بھی نہیں کہ وہ ضامن اگر اس سے کوئی مر گیا نقصان پا گیا تو یہ ڈاکٹر طبیب ضامن ہوگا. رواه ابو داود والنسائی. عن عمران بن حسین ان غلاما لاناس فقراء ایک غلام تو فقیروں کا قطع اذن غلام ایک اور لڑکی کا کان کاٹ دیا لاناس اغنیاء مالداروں کا فتعالوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گھر والے پیغمبر سے کے پاس آئے فقالوا کا ان اناس فقراء غریب ہے ولم يجعل عليهم شيئا پیغمبر سے نے اپنی طرف سے ان کو کچھ دیا ان پر عقل دیت وغیرہ مقرر نہیں کی. رواه ابو داود والنسائی. الفصل الثالث عن علي رضي الله عنه قال علی سے نے فرمایا ان دیت شبه العمد اسلاسا شبه عمد کی جو دیت تین طرح کی اونٹے ثلاث و ثلاثون حقہ 33 حقے و ثلاث و ثلاثون جزء 33 جزء کتنے 66 واربع و ثلاثون 34 میں کیا ثانیہ دیں گے جو کیا ہو چھٹے سال میں داخل ہو تو 100 گئے. الى بعض لعامها كلها الى بعض لعامها اس کی اقصائی عمر 9 سال اس عمر تک کل خلیفات سب کیا ہو حامل ہو. اور پھر ویتن قل فی الخطہ اربعا 4 طرح کی اونٹے یا پر 3 طرح کی بتائیں نا اربعا میں 4 طرح کی 25 حقہ 25 حقی و 25 جزع 25 جزعی و 25 بنات لبون 25 بنت لبون و 25 بنات مخاض اور 25 بنت مخاض. رواه ابو داود. وعن مجاہد قال قضا عمر فی شبه العمد 30 کا فیصلہ کیا 30 حقہ و 30 جزء و 40 خلیفہ اور 40 جو ہے اس میں خلیفے ہوں گے حامل ما بین ثانی الی بعض لعامها کہ نو سے لے کر آخر عمر تک. رواه ابو داود. عن سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی الجنین یقتل فی بطن امه کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں مارا جائے اس کی بدلے غرہ 500 درہم عورت عبد ولید وقال الذی قضا علیہ جس کے خلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اس نے کچھ الفاظ بنا کر شعر بنا کہ کہیں میرے سے یہ زبان اٹھ جائے کہ کیف اغرم من لا شرب ولا اکل ولا نطق ولا استحل ومثل ذلك یطل میں کیسے ضامن بن جاؤں گا اس کا جس نے بھی تک نہ کچھ پیا نہ کچھ کھایا ولا نطق نہ کچھ کہا ولا استحل نہ چیخا مثل ذلك یطل اس طرح کے لڑکے تو حدر سمجھے جاتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح لفاظی سے کیا کام چلتے ہیں انما هذا من اخوان الکہان یہ کاہنوں کی طرح ہیں باتیں بنا رہے ہیں اور کیا کر کے کچھ لوگوں کو اور غلا کر الفاظ کے پیچ و داؤ میں ڈال کر تمہیں غلطی میں ڈالنا چاہتے ہیں. یہ ضامن ہے. رواہ مالک والنسائی مرسلا ورواہ ابو داود عنہ عن ابی ہریرہ متصلا.